آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ راشد احمد سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ قومی ٹیسٹنگ ایجنسی NTA کی تشکیل کے بعد سے 5 کروڑ سے زیادہ امیدوار NTA کے زیر اہتمام امتحانات میں شامل ہو چکے ہیں۔ راجیہ سبھا میں ایک سوال کے جواب میں جناب پردھان نے کہا کہ NTA نے اب تک 250 امتحانات لیے ہیں۔ انہوں نے ایوان کو یہ بھی بتایا کہ گزشتہ 10 برسوں میں حکومت نے میڈیکل سیٹیں بڑھا کر 1,10,000 کر دی ہیں۔ پورے ملک میں کوچنگ اداروں کی بڑھتی تعداد پر ارکان کے جذبات کا اعادہ کرتے ہوئے جناب پردھان نے کہا کہ حکومت چاہتی کہ کوئی کوچنگ ادارہ نہ ہو اور ہر طالب علم کو معیاری تعلیم حاصل ہو۔ وزیر تعلیم نے سرکاری اسکولوں پر توجہ مرکوز کرنے کی بھی بات کہی۔ دلی ہائی کورٹ نے ایک کوچنگ سینٹر میں UPSC کی تیاری کر رہے طلباء کی موت پر دلی کی حکومت اور میونسپل کارپوریشن کو پھٹکار لگائی ہے۔ عدالت نے کہا کہ ایسے حادثات تو ہونے ہی ہیں جب مفت خوری کے مزاج کے سبب ٹیکس جمع نہیں ہوتا۔ عدالت نے کہا کہ یہ معاملہ واضح طور پر مجرمانہ غفلت کا ہے اور انتظامیہ اگر ذمہ داری نہیں لیتی ہے تو عدالت براہ راست حکم جاری کر دے گی۔ دلی کے کوچنگ انسٹی ٹیوٹ میں ہوئے حادثے کے بعد پٹنہ ضلع میں مختلف مقامات پر کوچنگ اداروں میں سیکورٹی انتظامات کی جانچ کی جا رہی ہے۔ الگ الگ سب ڈویژنوں میں SDO کی قیادت میں کوچنگ اداروں کی جانچ چل رہی ہے۔ اس دوران کوچنگ میں ہنگامی حالات سے نمٹنے کے انتظامات کا جائزہ لینے کے ساتھ لائسنس فائر سیکورٹی کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پٹنہ کے ضلع مجسٹریٹ ڈاکٹر چندرشیکھر سنگھ نے اس کے لیے 6 ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ بھارت کی بیڈمنٹن اسٹار کھلاڑی PV سندھو نے پیرس اولمپکس کے اپنے آخری میچ میں شاندار جیت درج کر کے میڈل کی امید جگا دی ہے۔ سندھو نے اپنی حریف کرسٹن کاؤبا کو سیدھے سیٹوں میں 21-5، 21-10 سے ہرا دیا۔ اس جیت کے ساتھ ہی وہ پری کوارٹر فائنل میں داخل ہو گئی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 1 سے 2 گھنٹوں کے دوران پٹنہ اور بھوجپور ضلع میں کچھ مقامات پر بادل گرجنے کے ساتھ بجلی گرنے کی چیتاونی جاری کی ہے۔ اس دوران 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا بھی چل سکتی ہے۔ ادھر پوری ریاست میں جنوب مغربی مانسون کی سرگرمی کمزور بنی ہوئی ہے، جس کے سبب ریاست کے زیادہ تر مقامات پر موسم خشک بنا ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات سے موصولہ اطلاع کے مطابق اب تک ریاست میں اوسط سے 37% کم بارش ہوئی ہے۔ محکمہ نے اپنی پیشگوئی میں کہا ہے کہ اگلے 2 دنوں کے دوران پٹنہ سمیت ریاست کے جنوبی حصوں میں کچھ مقامات پر اوسط بارش کے امکانات ہیں، وہیں ریاست کے شمالی حصوں میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ اگلے 3 دنوں کے دوران ریاست کے زیادہ تر حصوں میں درجہ حرارت میں 2 سے 3 ڈگری سیلسیس کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ وہیں ریاست کے جنوب مغربی، جنوب مشرقی اور شمال مغربی حصوں میں اگلے 2 دنوں کے دوران مختلف مقامات پر بجلی گرنے کے ساتھ بادل کے گرجنے کا اندیشہ ہے۔ اس بیچ روہتاس ضلع کے گرگھر بلاک کے تحت خیردیو گاؤں میں بجلی گرنے کے حادثے میں ایک ہی خاندان کے 2 افراد کی موت ہو گئی۔ اس حادثے میں 5 افراد جھلس گئے۔ شدید زخمی افراد کو صدر اسپتال سہسرام میں بھرتی کیا گیا ہے۔ زخمیوں میں 3 خواتین شامل ہیں۔ شیخ پورہ ضلع کے صدر تھانہ حلقہ کے تحت پٹیل چوک کے پاس جرائم پیشوں نے ایک شخص کی دن دہاڑے 1 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ متاثرہ شخص بینک سے پیسے نکال کر اپنے گھر لوٹ رہا تھا۔ سپول ضلع کے رادمپور میں زرعی سائنس مرکز کی جانب سے قدرتی کھیتی کو بڑھاوا دینے کے لیے بیداری اور تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس دوران کسانوں کو کیمیائی جراثیم کش کھاد اور مصنوعی طریقوں سے ہونے والے نقصان کے بارے میں بتایا گیا۔ بکسر ضلع میں آگ سے حفاظت اور بچاؤ کو لے کر کیندریہ ودیالیہ کے طلباء نے پربھات پھیری نکال کر لوگوں کو بیدار کیا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔